الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه رواه ابن حبان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت اگر ہم پورے عالم اسلام پر ایک نظر کرتے ہیں تو چاروں طرف بہت ہی اضطراب والی کیفیت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ چاروں طرف گویا مصیبتوں کا ایک پہاڑ مسلمانوں پر اور دین اسلام پر ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ چاروں طرف سے ایک کشمکش کی حالت بنی ہوئی ہے۔ ادھر فلسطین کا ایک مسئلہ ہے، تقریباً 4 ماہ مکمل ہونے کو ہے، 4 ماہ مکمل ہونے کو ہے، مسلسل وہاں بمباری جاری ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کئی لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، تقریباً 25,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ کئی سینکڑوں مساجد ہیں جن کو مسمار کر دیا گیا، ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ کئی مدرسے اور اسکولیں ہیں جن کو تہس نہس کر دیا گیا، جن کو منہدم کر دیا گیا۔ ان سے غذا، پانی، دوا اور ضروریات زندگی کو بند کر دیا گیا، چھین لیا گیا۔ ایک طرف یہ فلسطین کی حالت ہے، دوسری طرف ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک نظر ڈالیے۔ ہندوستان کے مسلمان بھی اس حال میں، خصوصاً ان جاری سالوں میں اور ان مہینوں میں خطرناک کشمکش کی حالت سے گزر رہے ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں ہمیں خبروں میں یہ نہ ملتا ہو کہ کسی مسلمان کی کسی ظالم ٹولے نے موب لنچنگ کی اور اس کو قتل کر دیا، اور ان ٹولے کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی، اور ہماری مقدس بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ تقریباً 70 اور بلکہ 100 سالوں سے یہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ چلا آ رہا ہے، اور ابھی 22 جنوری کو وہاں جو مندر اور ٹیمپل تعمیر کیا گیا ہے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ یہ ایک طرف ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت ہے۔ اس کے بعد جو ہے پورا عالم اسلام، پاکستان اور ایران کے درمیان جنگ جاری ہے، اور کئی لوگ اس میں مر چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ خود پاکستان ملک کی اندرونی حالت بہت ہی اضطراب اور پریشانی کی شکار ہے۔ یہ پاکستان کی حالت ہے۔ اس کے بعد جو ہے پورا دوسرا عالم اسلام ہے۔ جزیرۃ العرب کو اٹھا کر دیکھیے، جتنے ممالک ہیں سوائے چند ممالک کو الگ کرنے کے بعد تمام ممالک میں اضطراب کی حالت ہے۔ بنگلہ دیش جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہزاروں مسلمان وہاں قید و بند کی صعوبتیں محض اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ انہوں نے اسلام کے نام پر ایک حکومت قائم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سعودی کی جیلوں کو مسلمان علماء کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جا رہا ہے کہ وہاں جو ہے تمام وہ علماء کرام جنہوں نے حق کی آواز بلند کرنے کی ہمت کی، ان کو جو ہے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں، ان کو قید خانوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک طرف سعودی کی حالت ہے۔ امارات، دبئی، کویت، قطر کو آپ کچھ درجے کے لیے مستثنا کر لیجئے، اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں، عمان ہے، اس کے علاوہ جتنے ممالک ہیں، ایک عجیب کشمکش کی حالت طاری ہے۔
آدمی گناہوں سے بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پا رہا ہے، مجبور کر دیا گیا ہے اس کو گناہوں کے ارتکاب کرنے کے لیے۔ یہ ایک طرف حالت ہے ظاہری حالت۔ اگر باطنی اور اسلام پر ہم لوگ اگر ہم دیکھیں تو روز نیا کوئی فتنہ نمودار ہو رہا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس فتنے کو بپا کرنے کا کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان اور اسلام کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، ان کے ذہنوں کو اسلام کے متعلق شکوک و شبہات سے بھر دیا جائے، ان کے یقین کو مزمحل اور ان کے ایمان کو کھوکھلا کر دیا جائے۔ کوئی روزانہ کوئی نہ کوئی نیا فتنہ نمودار ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہے جو مسلمان ہے، متقی ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ نہیں بچ سکتا ہے گناہوں سے۔ اس نے عزم کیا کہ گناہوں سے بچے، اس نے موبائل کا استعمال کیا، موبائل نے اس کی نظروں کو برا کر دیا، اس کے کانوں کو خراب کر دیا، اس نے موبائل کو ایک طرف رکھ دیا کہ چلو میں اس کو استعمال نہیں کروں گا تو میں گناہوں سے بچ جاؤں گا۔ وہ باہر نکلا، کسی رکشے کے پوسٹر پر اس کی نظر پڑی، اس رکشے پر لگی ہوئی تصویر اور جو ہے کسی غلط تصویر، اڑیاں تصویر نے اس کی آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا، جو اس کے نماز کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں نور پیدا ہوا تھا، اس نور کو ختم کر دیا۔ وہ باہر آ کر کسی رکشے میں سفر کے لیے بیٹھا، کسی گاڑی میں سفر کے لیے بیٹھا، نماز اور ذکر کے ذریعے اس کے دل میں جو نور پیدا ہوا تھا، اس گاڑی میں بجنے والے میوزک نے اس نور کو ختم کر دیا۔ یہ حالت ہے میرے بھائیوں، چاروں طرف سے جو ہے ایک کشمکش کی حالت سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم موت مر رہے ہیں، اور جو ہے کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری کا ہمارا ایمان شکار ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ افسوس اس کا نہیں ہے کہ قافلہ لٹ گیا ہے، افسوس اس کا ہے کہ ہمارے دلوں سے لٹنے کا احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس مختصر وقت میں آج کے جمعہ کا بیان کا وہ پیغام ہے جو میں آپ حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں خود اپنے آپ کو سب سے پہلا مخاطب بناتا ہوں، پھر ہم سب کو جو ہے تو مخاطب، آپ حضرات سب کو مخاطب بنا کر کہتا ہوں کہ ان حالات سے بچنے کے لیے، ان حالات کو بدلنے والی کیا چیز ہے جو ان حالات کو ٹھیک کر سکتی ہے، جو ہم پر جو ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس ظلم و ستم کو ختم کر سکتی ہے، ہماری دوبارہ اسلام اور مسلمانوں کی بالادستی قائم ہو سکتی ہے۔ اس کا واحد علاج میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں یہ ہے کہ ہم اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کریں، اللہ جل شانہ کے سامنے آہوزاری کریں، اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے دعائیں کریں۔ دعاؤں کا دامن ہم نے اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا تو پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں در در کا بھکاری بنا دیا، ہمیں اللہ کے در پر جانے سے شرم اور عار آنے لگی تو پھر اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی مخلوق کے در کا اور ان لوگوں کے در کا بھکاری بنا دیا جن کو کھانے اور پینے کا طریقہ تک نہیں معلوم۔ اس لیے میرے بزرگوں، آج کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر اللہ جل شانہ سے رجوع کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعاؤں اور آہوزاری کا سہارا لینے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم اللہ جل شانہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائیں گے، اس کے سامنے آنسو نہیں بنائیں گے، اپنی داڑھیوں کو اور اپنے مسلوں کو اللہ جل شانہ کی استغفار میں اور ندامت میں بہنے والے آنسوؤں سے تر نہیں کریں گے، اس وقت تک میرے بھائیوں کسی کا کوئی بھی اس وقت تک کسی طرح کسی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بزرگوں، یہ میں جو ہے اپنا دعویٰ نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد نچوڑ میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے، تمام نبیوں کی سیرت کو جو قرآن پاک نے ذکر فرمائی ہے ان سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ ہر نبی پر خطرناک سے خطرناک مصیبت آئی، ہر نبی پر ابتلا اور آزمائش آئی، خطرناک سے خطرناک آزمائش میں اللہ جل شانہ نے ان کو مبتلا کیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے کن بنیادوں پر اور کن وجوہات پر ان کو ان مصیبتوں اور آزمائشوں سے نکالا، ان وجوہات کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہر ایک نبی نے جو سہارا لیا ہے، دعا کا سہارا لیا ہے، آہوزاری کا سہارا لیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، جب کسی نبی پر کوئی مصیبت آئی، حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبت آئی، خطرناک بیماری کے شکار ہو گئے، بدن میں کہا جاتا ہے کہ کیڑے تک پڑ گئے، بدن سے بیماری کی وجہ سے بدبو تک آنے لگی، ان کی بیوی اور ان کی اولاد تک
ان کے پاس جو ہے آنے کو گوارا اور پسند نہیں کرتے تھے. خطرناک بیماری کا شکار کیا گیا. انہوں نے اس آزمائش اور بیماری سے بچنے کے لیے کس کا سہارا لیا؟ اللہ جل شانہ نے فرماتے ہیں قرآن پاک میں ونادا قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یاد کرو اس ایوب کو اِذْ نَادَى رَبَّهُ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے اللہ مجھے اس بیماری نے پریشان کر دیا ہے، اے اللہ آپ ارحم الراحمین ہے، مجھے اس بیماری سے آزاد کیجئے. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فنجیناہ ہم نے ان کو اس بیماری سے آزاد کر دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ دیکھیے قرآن نے کیا ذکر فرمایا. بڑی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کی عمر ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قرآن نے پاک نے ذکر فرمایا اذ قال یا زکریا ان. اللہ جل شانہ نے ان کی دعا کو ذکر فرمایا کاف ہا یا عین صاد. کیا ہے اس کے بعد؟ کاف ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ. جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا نداء خفیہ، اندر سے تڑپ کر، اندر سے آہوزاری کے ساتھ. اذ نادى ربہ نداء خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی. اے میرے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا اور میرے دماغ پر، میرے سر پر سفیدی چھا چکی ہے. ولم اکن بدعائک رب شقیہ. لیکن اس کے باوجود اے میرے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے میں نہیں مجھے یقین ہے کہ تو ضرور میری دعا قبول کرے گا. ولم اکن بدعائک رب شقیہ، تجھ سے دعا کر کے میں کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا. یہ دعا کی. اللہ جل شانہ نے فوراً بشارت سنائی یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. کہ زکریا سنو، اگرچہ تمہاری بیوی بانجھ ہے اور تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہارے سروں پر سفیدی چھا چکی ہے، لیکن پھر بھی سنو یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم ایک بچے کی آپ کو بشارت سناتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی اولاد نہیں ہے. انہوں نے ہاتھ اٹھائے اللہ جل شانہ کے سامنے ربی حبلی من الصالحین. اے میرے اللہ تو مجھے کوئی نیک لڑکا اور نیک اولاد نصیب فرما. اللہ جل شانہ نے بڑھاپے کی عمر میں ان کو بشارت سنائی فبشرناہ بغلام حلیم. ہم نے ان کو ایک بردبار بیٹے کی بشارت سنائی. اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیے قرآن پاک میں 950 سال تک وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. 950 سال تک مسلسل دعوت دیتے رہے اور 950 سال تک ان کی امت ان کو پریشان کرتی رہی. طرح طرح کی آزمائشوں میں وہ مبتلا کیے گئے، طرح طرح کی اذیتوں سے ان کو ستایا گیا. اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام جب پریشان ہو گئے اور 950 سال کی دعوت جب بیکار ہوتی ہوئی ان کو نظر آئی، انہوں نے اپنے رب کو پکارا یا ربی انی مغلوب فانتصر. اے میرے اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما اور ان ظالموں کو ہلاک فرما. فوراً اللہ جل شانہ نے اتارا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناہ علی ذات الواح ودسر. یہ دعا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی، اللہ نے آسمان کو پھاڑ دیا اور زمین کو پھاڑ دیا. آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین سے پانی برس رہا ہے. آن کی آن میں وہ لوگ جو 950 سال سے حضرت نوح علیہ السلام کو پریشان کر رہے تھے غرقاب ہو گئے. کسی بھی نبی کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، خود ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے. جب پریشانی میں مبتلا ہوئے، مصر سے نکالا گیا ان کو اور جو ہے مدین میں تشریف لائے. بھوکے ہیں، سفر کی تھکان ہے، نہ پینے کو پانی ہے، نہ پیاس مٹانے کے لیے پانی ہے، نہ بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہے. ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف لو لگاتے ہیں ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. کہ اللہ جو خیر تو مجھ پر اتارے گا میں اس کا فقیر ہوں، میں اس کا محتاج ہوں. فوراً اللہ جل شانہ نے دعا قبول فرمائی. اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آپ کو بلانے کے لیے
آئی کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ میرے بھائیو یہ ہے تمام نبیوں کی سیرت۔ اور بھی جو ہے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، کس نے نکالا ان کو مچھلی کے پیٹ سے؟ اللہ جل شانہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا فرمائی۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر نوح علیہ حضرت یونس کی یہ دعا نہ ہوتی تو ہم قیامت تک ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ نکالتے۔ قرآن پاک میں فرمایا ہے اس کا، اذ ابق الى الفلک المشحون فساهم فكان من المدحضین فالتقمه الحوت وهو ملیم فلولا انه كان من المسبحین، اگر وہ تسبیح بیان نہ کرتے اور ہم سے آہوزاری نہ کرتے، للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، تو وہ مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہنے والے تھے۔ میرے بزرگوں یہ تمام نبیوں میں سے اکثر نبی کی سیرت ہم نے قرآن پاک سے دیکھی۔ ہر نبی کو جب مصیبت پیش آئی، جب ان پر آزمائش آئی، انہوں نے دعاؤں کا سہارا لیا، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، کیا دعائیں کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اٹھنے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، بیت الخلاء کی دعا، اس سے باہر کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، اس سے نکلنے کی دعا، مصیبت کی دعا، راحت کی دعا، کون سی کس گھڑی کی دعا اللہ جل شانہ نے نہیں سکھائی۔ میرے بھائیو ہماری یہ سب سے بڑی محرومی ہے کہ ہم نے دعاؤں کا سہارا چھوڑ دیا۔ جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے، مجھے پیسے چاہیے، تو سب سے ذہن میرا اس شخص کی طرف جائے گا جس سے میرا تعلق ہے اور وہ مالدار ہے، میں اس کے پاس جا کر پہلے مانگوں گا، پھر اللہ جل شانہ کی طرف آؤں گا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وقال ربکم ادعونی، اور تمہارا رب فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے مانگنے سے عار کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ کل قیامت کے دن ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ حدیث، صحیح حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اس وقت کا سب سے بڑا جو ہمارا پیغام ہے اور ہمیں کرنے کی جو چیز ہے، اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیجئے، خوب رجوع کیجئے، خوب رجوع کیجئے، خوب اللہ جل شانہ سے لو لگائیے، آہوزاری کیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ امت سے ان حالات کو ختم فرما دیجئے۔ اٹھ جائیے تھوڑی دیر پہلے فجر میں اور مسجد میں تھوڑی دیر پہلے آ جائیے، ہر نماز کے بعد دعا کیجئے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک دعا نے کیا کیا، ایک عورت کی دعا نے پورے حکم کے قرآن کے حکم کو اور اس وقت اسلام کے حکم کو بدل کے رکھ دیا۔ اسی واقعے کو سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک بوڑھی عورت ہے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ۔ جوانی میں ان کا نکاح ہوا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ہے۔ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی میں غضب کی محبت تھی، بہت زیادہ ایک دوسرے کو چاہتے تھے، محبت کرتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان کے آنگن کو خوبصورت پھولوں سے سوار دیا، خوبصورت اولاد سے اللہ جل شانہ، خوبصورت اولاد سے اللہ جل شانہ نے ان کو نوازا۔ زندگی گزرتی گئی، جب بوڑھے ہو گئے، ایک مرتبہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ اور حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی بات کو لے کر کوئی بحث ہو گئی، اور بحث میں حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہہ دیا انت علی کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشتری کی طرح ہے۔ اس کو طلاق زہار کہا جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے زہار کرتا تھا اس زمانے میں، تو اس کے بعد میاں بیوی کو جمع کرنے کی کوئی شکل باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے زہار کرنے والا اور اس کی بیوی کے درمیان ہمیشہ ہمیش کے لیے جدائی ہو جاتی تھی، پھر کبھی وہ جمع نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ بوڑھی عورت تھی اور ان کی اولاد تھی، ان کو کوئی کھلانے والا نہیں تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے کہ اللہ کے رسول زوجی فعل و فعل، میرے شوہر نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ثعلبہ، دیکھو خولہ، جو ہے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، قد حرمت علیہ، تو ہمیشہ ہمیش کے لیے اوس پر حرام ہو گئی، اب جو ہے یہی حکم اسلام کا ہے، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اللہ جل شانہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول تھوڑا دیکھیے تو صحیح، قد کبر سنی ووہن عظمی، میری عمر میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، ولی منہ اولاد، اور میری ان سے اولاد ہے، ان ترکتہم الیہ ضاعوا، اگر میں اپنی اولاد کو اوس بن صامت کے پاس چھوڑتی ہوں تو وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی تربیت نہیں کر پائیں گے، میرے اولاد ضائع ہو جائے گی، وَإِنْ أَبْقَيْتُهُمْ مَعِي ضَاعُوا، اگر میں ان کو اپنے ساتھ رکھوں گی تو وہ ضائع ہو جائیں گے، میں کہاں سے ان کو کھلاؤں گی؟ اللہ کے رسول تھوڑا غور کیجئے اور ہمارے لیے کوئی دوبارہ جمع ہونے کا طریقہ بیان کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد حرمت علیہ، کہ خولہ تو جو ہے اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے، یہی اللہ جل شانہ کا حکم ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو گئے تو پھر انہوں نے اس دستک کو اور اس دروازے پر دستک دی جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ انہوں نے اللہ جل شانہ سے کہا کہ اللہ تو میرے درد اور میرے کرب کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے شوہر کی جدائی سے مجھ پر، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ میری اولاد کی جدائی سے میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ انہوں نے فوراً اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کیا، یہ دروازہ کبھی بند نہ ہوا ہے نہ ہوگا قیامت تک۔ انہوں نے پکارا اللہ جل شانہ کو، فوراً انہوں نے اوپر سے آیت اتاری، لقد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی آواز کو جو تم سے مجادلہ کر رہی تھی، تم سے بحث کر رہی تھی، وتشتكي الى اللہ، جب تم نے ان کی بحث کو نہیں سنا تو انہوں نے اس دروازے کی طرف رخ کیا جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کی آواز کو سنا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے زہار کے حکم کو ختم کر دیا۔ میرے بزرگوں مجھے بتاؤ، ایک عورت جب اللہ جل شانہ کے دروازے کو دستک دیتی ہے اور اس کی پریشانی کی وجہ سے ایک عورت کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک حکم قرآن کی آیت نازل کر سکتے ہیں اللہ جل شانہ، پورا حکم تبدیل ہو سکتا ہے، تو یہ جو کالی گھٹائیں مصیبتوں کی اور جو یہ سیاہ بادل مصائب اور مشکلات کے ہم پر چھائے ہوئے ہیں، کیا یہ ہم سے چھٹ نہیں سکتے؟ ضرور چھٹ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يرد القدر الا الدعاء، کہ اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا بدل سکتی ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، آئیے ہم سب مل کے عزم کرتے ہیں، ہم سب مل کے تہیہ کرتے ہیں کہ روزانہ ہمارے پاس 10-15 منٹ کا وقت ایسا ہوگا کہ جس میں ہم اللہ سے آوازاری کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اپنے ایمان کی سلامتی مانگیں گے، پوری امت کی سلامتی مانگیں گے، اپنے اولاد کی سلامتی مانگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم میں کا ہر ایک یہ کرتا ہے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن اور حدیث کے مطالعے کے بعد کہتا ہوں، انشاءاللہ ضرور حالات میں تبدیلی آئے گی۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔